موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی ضرور سوچتے ہیں۔ صدیوں سے انسان اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو چلیں آج مل کر اس پراسرار سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک قدم کر کے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم موت کے بعد کی بات کریں، ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہونے کا مقصد ہی اس اگلے سفر کی بنیاد ہے۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے زندگی کے بالکل آخری لمحے سے، وہ وقت جب روح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلے مرحلے میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی انسان کے اعمال طے کرتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے یا عذاب کے۔ اچھا، تو یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ ان کا کام بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلے وہ روح کو سلام کرتے ہیں، پھر بہت نرمی کے ساتھ اسے جسم سے نکالتے ہیں اور آخر میں اسے جنت سے لائے گئے ایک خاص کفن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب روح جسم سے آزاد ہو چکی ہے اور یہیں سے اس کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہاں جاتی ہے؟ چلیں اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کو پیچھے چھوڑ کر روح اوپر کی طرف اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ اس کی پہلی منزل آسمان ہے اور یہیں سے اس کے سفر کا اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ یہاں روح ایک ایسی جگہ پہنچتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ اب یہ برزخ کیا ہے؟ اسے آپ ایک طرح کی درمیانی حالت سمجھ لیں، مطلب موت اور قیامت کے دن کے بیچ کا وقفہ، جہاں ہر روح اپنے آخری فیصلے کا انتظار کرتی ہے۔ اچھا، تو روح تو برزخ میں ہے، لیکن اب واپس زمین کی طرف آتے ہیں جہاں جسم دفن ہے، کیونکہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ روح کا اپنی قبر سے ایک خاص تعلق قائم رہتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی خاموش پرسکون جگہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہیں سے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سوال جواب ہوتے ہیں اور پھر یا تو جزا ملتی ہے یا سزا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ قبر کا تجربہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ یہاں سے دو بالکل الگ الگ راستے نکلتے ہیں، اور کسی کا کون سا راستہ ہوگا اس کا فیصلہ اس کی دنیا میں گزاری گئی زندگی کرتی ہے۔ تو وہ دو انجام کیا ہیں؟ نافرمان لوگوں کے لیے قبر ایک تنگ اور تکلیف دہ جگہ بن جاتی ہے، لیکن نیک لوگوں کے لیے معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ان کے لیے وہی قبر کشادہ ہو کر جنت کے باغ کی طرح پرسکون بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قبر کے اس انفرادی تجربے کے بعد اب کہانی ایک بہت بڑے اجتماعی واقعے کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ دن جب تمام انسانوں کو ایک ساتھ ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور وہ دن ہے قیامت کا دن، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جب ہر ایک روح کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سب کو ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، آخری اور حتمی فیصلے کے لیے۔ جس جگہ یہ سب جمع ہوں گے اسے کہتے ہیں میدان حشر۔ ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں، ایک بہت بڑا میدان جہاں دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب اپنے رب کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو میدان حشر میں کیا ہوگا یہ سمجھیں کہ یہ گرینڈ فائنل ہے۔ سب سے پہلے سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر ان کی اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، اس کے بعد حتمی فیصلہ سنایا جائے گا، اور اسی فیصلے کی بنیاد پر ان کی ابدی منزل طے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس پورے لمبے سفر کی بات کر لی، لیکن اب اس سب کو واپس اپنی آج کی زندگی پر لاتے ہیں۔ اس سب کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے اور بہت گہرا ہے، کیونکہ آخرت کا ہر راستہ اسی دنیا سے ہو کر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ آخرت کا پورا سفر اصل میں ہماری اسی زندگی کا عکس ہے۔ جو ہم یہاں کرتے ہیں اس کا نتیجہ وہاں نظر آتا ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ تو پھر یہ سب سے عملی سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اس سفر کے لیے جس پر ہم سب نے جانا ہے، کوئی تیاری کیسے کرے؟ اگر آخرت ہماری زندگی کا آئینہ ہے تو ہم اس آئینے میں اپنا کیسا عکس دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی تیاری کا طریقہ بہت سیدھا ہے، یہ کہ ایمان اور اچھے کاموں والی زندگی گزاری جائے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگی جائے، دوسرے لوگوں کے حقوق پورے کیے جائیں، اور سب سے اہم، ہمیشہ یہ یاد رکھا جائے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور آخرت ہی اصل حقیقت ہے۔
اور جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو یہ تیاری، یہی ہمارے اس پہلے سوال کا جواب ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اس ہمیشہ کے سفر کی تیاری کر سکیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد میں سب کو ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا جس پر ہم سب سوچیں۔ اگر یہ دنیا صرف ایک سفر ہے، ایک عارضی پڑاؤ، تو پھر ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟